حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاهُمْ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت بہ الاسر۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ میں وہی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسلام و ایمان کی بنیاد اللہ جل شانہ کے احکام کی تعمیل و تکمیل میں ہے۔ ایمان اطاعت کا نام ہے۔ اگر کوئی سن کر کہہ بھی دیتا ہے میں مان لیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اکثر ائمہ کے نزدیک اسے ایمان شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ ایمان نام یا اعمال کا ہے، اور اصول بھی یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ عمل پہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا تو اور وہ کھاتا نہیں ہے تو اس کہنے سے اس کا پیٹ نہیں بھر جائے گا، نتیجہ عمل پر مرتب ہوگا۔ لہذا یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے آمنوا بما انزل اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں بھئی اس سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، بنی اسرائیل پر احکام نازل ہوئے تھے،
بنی اسرائیل سے نبی مبعوث ہوئے تھے، تو جو ان نبیوں پر کلام نازل ہوا تھا اسے تو ہم مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری اپنی قوم میں بے شمار نبی ہوئے ہیں، ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں۔ اب غیر قوم میں نبی مبعوث ہو تو اسے ہم کیوں مانیں؟ قومیں، قبیلے، نام، یہ محض انسانوں کی شناخت کے لیے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں قبائل اور شعوب میں، قبائل و شعوبا لتعارفوا، قبائل اور شعوب میں اس طرح بانٹ دیا ہے کہ آدمی کی پہچان ہو جائے کہ کون کون ہے، لیکن اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگا اور کوئی بہت کمزور ہوگا۔ اللہ کی مخلوق ہے ساری، اور نبوت اللہ کریم کا ذاتی احسان ہے، اس کے لیے وہ جسے چن لے۔ اللہ کسی کے کسی قبیلے یا خاندان سے ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انبیاء کو ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں سے منتخب فرماتا ہے۔ کسی بھی قبیلے سے اگر نبی مبعوث ہوا تو وہ قبیلہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے دوسروں سے افضل و ممتاز ہوتا ہے۔ نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب سے اور اچھے قبائل سے تشریف لاتے ہیں۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے سے مبعوث ہوئے اس کی مثال نہ گزشتہ امتوں میں ملتی ہے، نہ حال میں، اور نہ آئندہ کوئی اس کا ثانی ہو سکتا ہے، کیونکہ مکان کی عظمت مکین سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کچے گھر میں بھی بادشاہ رہتا ہو تو وہ محل کہلاتا ہے، اور کسی محل میں بھی محض جوا خانے بنے ہوئے ہوں تو اس کی وہ عزت نہیں ہوتی۔ سو قبیلے کی عزت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی محتاج ہے، لیکن ان کا عجیب فارمولہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبائل میں جو نبی مبعوث ہوئے ان کو تو مانتے ہیں، لیکن بھئی دوسرے قبیلے میں نبی مبعوث ہو گیا، اس کو ہم کیوں مانیں، وہ جانے اور اس کا قبیلہ جانے۔ حالانکہ وہ بات ایسی ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاهُمْ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسا حق ہے کہ جس کی تصدیق وہ ساری کتابیں بھی کرتی ہیں جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی۔ ہر کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، آپ کے آخری نبی ہونے کی خبر دی، آپ کے امام الانبیاء ہونے کی خبر دی، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہم اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کو مانتے ہیں، تو ان کتابوں میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ اگر واقعی تم ان کو مانتے ہو تو پھر بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو جو بنی اسرائیل سے نبی ان کو تو ہم مانتے ہیں، حالانکہ تم نے کتنے انبیاء کو ظلماً شہید کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہوئے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے تھے تو تمہارے اپنے قبیلے بنی اسرائیل سے مبعوث ہونے والے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، لیکن تمہارا کردار اس کی شہادت نہیں دیتا، تمہارا عمل اس بات سے انکار کرتا ہے۔ دو دلیلیں یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمائیں کہ تم کہتے ہو ہم اپنے جو قبائل پر، ہمارے جو قبیلوں سے نبی تھے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہم ان کو مانتے ہیں، تو وہ کتابیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتی ہیں۔ اگر تم ان کتابوں کو بھی مانتے تو تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، لہذا اگر حضور پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم پہلی کتابوں کے بھی منکر ہو اور کافر ہو۔ دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل سے مبعوث ہونے والے کتنے انبیاء کو تم نے ظلماً شہید کر دیا۔
فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس سے پہلے جو مبعوث ہوئے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں، ان کو کیوں قتل کیا اگر تم ایمان والے تھے؟ اور تمہارا حال تو یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ دنیا میں فرعون ایک بہت بڑی طاقت تھی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ تمہیں اس نے غلام بنا رکھا تھا، جسے چاہتا قتل کرتا، جسے چاہتا چھوڑ دیتا۔ تمہارے بیٹوں کے قتل کا حکم دے دیا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا تو کوئی تمہاری طرف سے فریاد کرنے والا بھی نہیں تھا، تمہیں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس سے دو بدو اگر ٹکر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر تمہیں اس کے چنگل سے چھڑایا، اور تمہارے سامنے اسی سمندر نے جس نے تمہارے لیے راستے چھوڑ دیے تھے فرعون کو، اس کے پورے لشکر کے سمیت نگل لیا۔ اس کا ملک، اس کی سلطنت، ان کے محلات، ان کی جاگیریں سب تمہارے قبضے میں دے دی گئیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن تم وہ لوگ ہو کہ چند دنوں کے لیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تو تم ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تم ایسے ظالم، تم تو ایسے عجیب لوگ ہو کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد، واقعات دیکھنے کے بعد، فرعون جیسی طاقت کے تباہی دیکھنے کے بعد، غلامی سے آزاد ہونے کے بعد تمہیں یہ خیال نہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں معبود برحق کی عبادت کا حکم دیا تھا، تم ان کی چند روزہ غیر حاضری میں ایک بچڑا پوجنے لگ گئے۔ پھر اللہ ایسا کریم ہے کہ اس کا قانون ہے کہ وہ جبراً اپنا حکم نہیں منواتا، ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے۔ اگر کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے اور اپنی عاقبت برباد کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اسے پیغام دیتا ہے، اس کے بندے اس تک اس کی بات پہنچاتے ہیں، لیکن ماننے نہ ماننے کا اختیار بندے کو دے دیتا ہے۔ تم پر تو اس نے یہ مہربانی فرمائی کہ تم پر پہاڑ کو، کوہ طور کو اٹھا کر معلق کر دیا اور کہا اللہ کی اطاعت کرو ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے، پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ یعنی تم سے تو اللہ نے اضطراراً اطاعت کروائی، تم نے اختیاری طور پر نہیں کی، اپنی مرضی سے نہیں کی، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے زبردستی اپنی اطاعت کروائے، ورنہ لوگ پیدا اس کے حکم پر ہوتے ہیں، مرتے اس کے حکم پر ہیں، صحت اس کے حکم پر پاتے ہیں، بیمار اس کے حکم سے ہوتے ہیں، شکل اس کے حکم سے بنتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا لیتا، عقل اس کے حکم سے بنتی ہے۔ اگر وہ اطاعت بھی حکمن کروانا چاہتا تو کون تھا جو دم مارتا؟ لیکن اس نے کسی سے زبردستی اطاعت نہیں کروائی، انسان کو اختیار دیا ہے کہ اطاعت کا مزہ جب ہے کہ وہ مجھے پہچانے، مجھے مانے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور پھر میرے در پہ سربہ سجود ہو۔ لیکن تم پر تو اس نے یہ کرم فرمایا کہ تم سے اضطراراً اطاعت کروائی، زبردستی تمہیں دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تمہیں حکم دیا کہ جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تم نے کہا جی ہم نے بڑے غور سے سنا، لیکن عمل کی باری آئی تو تم نے عمل اس کے خلاف کیا، یعنی سنا تو ہے مانیں گے نہیں۔ اب جب تم نے نہ مانا، اس نہ ماننے کی سزا یہ ہوئی کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جب تم نے کفر کیا تو اللہ نے اپنی بجائے بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی،
تم بچڑے کو پوجنے لگے، اپنی امیدیں اس سے وابستہ کر لیں، اور کفر کی اقسام کو آپ دیکھتے جائیے۔ جو بھی اللہ کو جب واحد لا شریک نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو دنیا کی بے شمار مہذب قومیں بندروں اور خنزیروں کی پوجا کر رہی ہیں، جانوروں کی، ہاتھی اور گائے پوجے جا رہے ہیں، سانپوں کی پوجا ہو رہی ہے، آگ کی پرستش ہو رہی ہے، سورج کو پوجا جا رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایسا بھٹکتا ہے کہ وہ انسانیت سے گر کر ذلیل جانوروں کی پوجا کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ تو تم نے جب گناہ کیا تو تمہارے اس گناہ کی سزا میں تمہارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو تمہارے دلوں میں اس بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ اور پھر اس کے باوجود تم کہتے ہو ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر اسے تم ایمان کہتے ہو کہ تم بچڑے کی پوجا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو، اللہ کے قرآن کا انکار کرو، موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو چھوڑ دو اور بت پرستی کی تمنا کرو، اگر اسے تم ایمان کہتے ہو تو پھر یہ بہت ہی برا ایمان ہے اور تمہیں بہت ہی برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ ایمان نہیں ہے، تم نے کفر کا اور گمراہی کا نام ایمان رکھا ہوا ہے۔ پھر ایک اور آزمائش ڈال دی کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ آخرت تو ہمارے لیے خالص ہے، صرف ہم یہودی ہی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا میرے حبیب ان سے فرمائیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ آخرت باقی سب سے الگ ہٹ کر صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی آرزو کرو۔ پھر تمہیں اس دنیا میں کیا لینا ہے؟ جب جنت تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، تو امتحاناً اب یہ دنیا تو کہیں اس کے عشر عشیر کے مطابق بھی نہیں ہو سکتی، تو جب آخرت تمہاری ہے تو امتحاناً ہی صحیح تم یہ آرزو کرو کہ ہمیں موت آ جائے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا یہ دعا کر کے دیکھو۔ پھر ساتھ ہی بتا دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کیا میرے حبیب یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان کا کردار ایسا ہے، جو ظلم انہوں نے کیے ہیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں، اور آخرت کو جس طرح انہوں نے برباد کیا ہے، یہ آخرت کی تمنا بھی نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ موت کی تمنا کرنا چاہیے یا نہیں، یا کن حالات میں موت کی آرزو کی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں اس بحث کو نہیں لایا گیا، یہاں امتحاناً یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ جب تمہیں 100% یقین ہے کہ سوائے یہود کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور جنت تمہارے لیے پکی ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر یہ موت کی آرزو کرتے تو ان کا اپنا لعاب دہن ہی ان کے لیے زہر بن جاتا اور یہ دم گھٹ کر مر جاتے اور دنیا میں یہودیوں کا وجود نہ رہتا۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسی دعا نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ان کے دلوں میں گناہ کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اپنی بڑائی کی محبت ہے، اور موت کی آرزو تو ایک الگ بات ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کی آرزو کریں گے، موت سے بھاگنا چاہیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اب یہ اگر نبی علیہ السلام کا انکار کرنا چاہتے یا قرآن کی بات کا انکار کرنا چاہتے تو جب قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ آرزو نہیں کریں گے تو یہ کر کے دیکھ لیتے۔
پتہ چلتا کہ جو کچھ حضور فرما رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن انہیں جرأت نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ یہ بظاہر دعوی ایمان لیے پھرتے ہیں، انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے، اور ہر شخص کو اپنے کردار کا پتہ ہوتا ہے، اور جو چیز وہ آخرت کو بھیجتا رہتا ہے، اگر آخرت کے لیے وہ برائیاں بھیج رہا ہے، گناہ بھیج رہا ہے، کفر بھیج رہا ہے، تو ایک انجانا سا خوف آخرت کا اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب سمجھتے ہیں کہ مغرب کی دنیا بہت ترقی کر گئی، لیکن ایک عجیب بات ہے جس کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کے علم میں ہوگی، اور جو جا کر دیکھنا چاہے وہ بھی آزما لے، وہاں سے آنے والوں سے پوچھ لے، پورے مغرب میں خواہ وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی، ایک عجیب بیماری ہے، اور وہ ہے خوف، ڈر۔ کس سے ڈرتے ہو؟ یہ پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے، اور کس بات سے ڈرتے ہو یہ کوئی پتہ نہیں۔ یعنی سب سے زیادہ آمدن جو ہے مغرب میں آج کل سائیکیٹرسٹ ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے 80 سالہ خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ رات کو دروازہ بند کر کے سامنے کرسی لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، ساری رات بیٹھی رہتی ہیں، سورج نکلتا ہے تو سوتی ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کیوں ساری رات ڈر لگتا ہے؟ کس سے؟ پتہ نہیں۔ فیئر آف دا ان نون، اس بیماری کا نام ہی ڈاکٹروں نے رکھ دیا ہے، فیئر آف دا ان نون، انجانا خوف۔ قرآن کریم اسے انجانا خوف نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ جانتے ہیں بما قدمت ایدیہم، انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اب وہ اپنے کردار کا خوف ان پر مسلط ہے کہ آخر آخرت میں جانا تو ہے، یہ تو یقین ہے، دنیا کو جاتے دیکھ رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتے۔ یہاں میرے پاس ایک آدمی کے خط آتے تھے سویڈن سے، بنیادی طور پر وہ امریکی تھا، سویڈن میں کسی سکول میں پڑھاتا تھا، وہ میرے ساتھ خط و کتابت کرتا رہتا، اسلام کے بارے پوچھتا رہتا۔ مجھے امریکہ جانا تھا، میں نے اسے اپنا پروگرام لکھا کہ اگر تمہیں چھٹیاں ہوں تو وہاں آ جاؤ، نیو یارک میں مجھے مل لینا، اور وہ واقعی وہاں ملنے آ گیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، ہمارے ساتھ رات دن رہا۔ اگلی صبح ہمیں کہیں باہر جانا تھا، اسے ہم نے گھر پہ چھوڑا کہ ہم ابھی واپس آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی گھر پہ تھے، ملاقات والے، دوست احباب، گھر والے، تو جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اسے وہاں چھوڑا، اور ہم 3-4 ساتھی گاڑی میں نکلے۔ تو تھوڑی دور جا کر احساس ہوا کہ گاڑی میں پیٹرول تو کم ہے، تو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے کچھ 100 گز دور سامنے پیٹرول پمپ تھا، اور ہم اس پیٹرول پمپ سے تھوڑی ہی دور گئے تھے۔ تو میں نے کہا بھی ہمیں واقفیت تو ہے نہیں کہ اگلا پمپ کہاں ہوگا، جانے دور ہو نزدیک ہو ہمیں نہ ملے، تو یہ جس پمپ کے پاس سے جا رہے ہیں مڑ کر اسی سے پیٹرول ڈلوا لو گاڑی میں۔ چنانچہ ہم واپس ہوئے پیٹرول لینے کی، اب دیکھا تو اس کی ایک بغل میں بیگ ہے اور وہ شوٹ بھاگا جا رہا ہے فٹ پاتھ پر۔ اگر ہم نہ مڑتے پھر تو وہ بھاگ گیا تھا، گاڑی روکی، اسے پکڑا، بھئی کیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یار ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہاں ڈر کوئی نہیں۔ یہ عجیب مرض ہے، اب کوئی پاگل تو نہیں تھا، اچھا بھلا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن ایک انجانا خوف ہر آدمی کے اعصاب پر سوار ہے۔ فرمایا یہی خوف ان یہودیوں کے دلوں پر سوار ہے، بما قدمت ایدیہم، انہیں پتہ ولن یتمنوہ بما قدمت ہے، کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ سو میرے بھائی، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے ارشادات، اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے احکام پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی چھوٹ جائے تو یاد رکھیں وہ دوبارہ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ موقع آیا تو دوبارہ ایک سنت سامنے ہوگی، جو چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی۔ اور یہ ایسی ہے جیسے کسی کی بہت بڑی دولت چھوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا دین ہے، اور اللہ کو دین ہی پسند ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔